نیکسٹ موضوع پہ چلتے ہیں صاحب. سوشل میڈیا پر دولت کی نمود و نمائش کرنے والے امیر افراد ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے. ایف بی آر سوشل میڈیا ٹیم نے شاہانہ لائف سٹائل رکھنے والے 1 لاکھ امیر افراد کا ڈیٹا جمع کر لیا ہے. حکام نے واضح کیا کہ بڑے بڑے بنگلوں، چمچماتی گاڑیوں، زیورات کی نمائش کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. شادیوں پر شاہانہ اخراجات کرنے والے بھی زد میں آئیں گے. شادیوں پر $20,000 مالیت کے سوٹ استعمال کیے جا رہے ہیں. انکم ٹیکس گوشواروں میں شاہانہ لائف سٹائل ظاہر نہ کرنے والے پکڑ میں آئیں گے. سبحان اللہ، بہت اچھا ہے. 78 سال لگ گئے اس کام نو. جنہوں نے پکڑنا ہے وہ ان کا تعلق اسی کلاس سے اور انہی کی وجہ سے یہ یاد رکھنا. حضرت ابو ذر غفاری کہ کسی اس کا کوئی صحابی تھے، ان کا کوئی مال تقسیم ہو رہا تھا، جو امیر المومنین تھے ان کا میں نام کنفیوز کر رہا ہوں، تو بوریوں میں بھرے ہوئے کوئی سکے وکے آئے. تو جو امیر المومنین تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ اولاد میں تقسیم کیا کہ بے شک یہ پاک مال تھا اور یہ اور وہ اس طرح کی بات. ابو ذر غفاری نے ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے کہا اتنا مال پاک ہو ہی نہیں سکتا، اتنا مال پاک ہو ہی نہیں سکتا. زندگی بہت عجیب چیز ہے، یاد رکھنا. میں تو بددیانتی کو بالکل اور طریقے سے دیکھتا ہوں. ایک خاص حد کے بعد آپ کا جائز بھی ناجائز ہے. گن پوائنٹ پہ میں لوٹ لوں آپ کو، رشوت کے بلبوتے پہ کر لوں، دھمکی دے کے وصول لوں، بدماشی دے کے زمین پہ قبضہ کر لوں تو میں چور ہوں. اگر میں ذہانت کے بل پہ آپ کو لوٹ لوں تو لیگل ہے. انسانی انصاف کی اوقات کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ اگر ایکسٹرا آرڈنری ہے اور وہ ذہانت کے بل پہ لوٹ لیتا ہے آپ کو، یا آپ کے حصے کا رزق، اللہ پاک نے تو کائنات با اپنا حساب کتاب ہے نا، کوئی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ہمارا پروگرام، ہمارے جیسے پروگرام ان کاموں کے لیے نہیں ہوتے. لیکن بات سنو، میں اگر طاقت کے زور پہ تمہیں لوٹوں تو میں ڈاکو ہوں، ذہانت کے زور پہ تمہیں لوٹ لوں. اور بے شرمی اور بے حیائی کی یہ انتہا میں نے کئی بار کہا. میں نے اب بند کر دیا. میں سوائے بیٹیوں کی شادیوں پہ میں نہیں جاتا. مجھے خوف آتا ہے، مجھے کراہت آتی ہے. وجہ نوجوان بہرے اور عمر رسیدہ بہرے. میں سوچتا ہوں جب یہ دیکھتے ہوں گے یہ طلاقوں کی شرح اللہ پاک اس لیے تو نہیں بڑھ گئی، نحوست ہم پہ اس لیے تو نہیں اتنی آ گئی. ہمارے ہاں ڈیورس کی شرح بڑھ گئی. وجہ کیا ہے؟ جو نوجوان ہوں گے بہرے 30 35 40، جو بوڑھا ہوگا وہ سوچتا ہوگا میری بیٹیاں بیٹھی ہیں گھر میں، جو ادھر یہ ہے. یہ ویسے بھی لانتی لوگ ہیں. اور یہ اب ہوش آئی انکم ٹیکس گوشواروں میں شاہانہ لائف سٹائل. اور بات سنو، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے اب بھی فرق کوئی نہیں پڑنا. دیکھو یہ وہ کام تھے جو قیام پاکستان کے 2 4 10 سال کے بعد شروع ہو جاتے تو آج یہ سماج، ہمارا یہ معاشرہ اتنا ولگر اور بے حیا نہ ہوتا. شرم بھرم نہیں ہوتا ہے. بندہ شرما جاتا ہے کچھ چیزوں سے نا کہ یار سبحان اللہ سیکنڈ نیچر بن گئی ہے اور تبدیل نہیں ہوتی. سیکنڈ نیچر کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، کیا کون سی پتہ نہیں، ثانیہ یعنی عادت ثانیہ، فطرت ثانیہ یا عادت ثانیہ. یہ ہاں تو بیٹا عادتوں کے بارے میں تو صدیوں پرانی وزڈم کہتی ہے کہ سرا نال جانتی ہیں. اور یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے نہیں ہوگا، چونکہ وہاں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے والے جو ہیں ان کے دادے پردادے وہاں بیٹھے ہوں گے. خود یہاں سرکاری افسر ریٹائرمنٹ سے پہلے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تاکہ سلامیوں کی لوٹ مار کی جا سکے. سمجھ آئی بات؟ حالانکہ یہ جو ٹریڈیشن ہے ہماری، اس کو تو اب ختم ہونا چاہیے. بیسیکلی یہ پرانے زمانے کی دیہاتوں میں یہ وہ ساری اس کے کہتے تھے نیوندرا. نیوندرا کیا ہوتا ہے کہ ایک غریب کسان ہے، کوئی مطلب مڈل کلاس کا فلانا، اس کی بچی کی یہ جو شادی ہو رہی وہاں دیا، اور اس کو باقاعدہ نوٹ کرتے تھے مریم رجسٹر پہ. وہ قابل واپسی ہوتا تھا. لیکن یہاں سب کچھ، ہر خوبصورتی برباد ہو گئی
اور ہر نئی بدصورتی ایجاد ہو گئی. دس از واٹ وی آر. چلیں آگے. کوئی شک. باری خبر کے مطابق لاہور میں ناکہ بندیاں کر کے 27,000 لیٹر جعلی مضر صحت دودھ تلف کر کے 6 سپلائرز کو 2,90,000 کے جرمانے بھی عائد کیے گئے. اصلی ہے کیا؟ یہ وہ ملک ہے جہاں چنے کی دال سے بیسن بنتا ہے. میں کئی بار یہ کتنی بار مثالیں دوں. چنے کی دال سستی ہے، نہیں بیسن سستا ہے، چنے کی دال سے بنتا ہے، لیکن چونکہ اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے وہ سستا ہے. چنے کی دال مہنگی ہے. اور 4 پتہ نہیں سال ہو گئے 5-4 UNDP کی رپورٹ تھی کہ پاکستان میں ہر روز 24 کروڑ لیٹر دودھ بچے کی غذا وہ 2 نمبر ہوتا ہے. یہ کس کو لے کے بیٹھ گیا؟ رہنے دو. نہ لیڈر اصلی، نہ ریڈر اصلی، نہ فیڈر اصلی. چھوڑو دودھ چود کرو نا. نیکسٹ. اخباری رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کی رکن نے کہا کہ 30,000 کا بل ایک مزدور ایک ہی بار ادا نہیں کر سکتا. بل کو ایک ساتھ میں لینے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں. مجھے ایک بات بتاؤ، جہاں مزدور کی ماہانہ اجرت 30-40 ہزار ہو اور 30,000 کا 25,000 کا بل آ جائے، وہ تو 30 قسطوں میں ادا نہیں ہونا. جو اس کو قسطوں میں فضول، اس سے کہتے ہیں سکھا شاہی. سکھا شاہی یہ ٹرم میں نے نہیں بنائی. اور ایک بات یہاں آپ کو بتا دوں، رنجیت سنگھ کا حوالہ نہیں ہے یہ. ہی واز این ایکسلنٹ رولر. رنجیت سنگھ پنجاب کا بیٹا تھا، گجرانوالہ کا. اس کی موت کے بعد جو گند کباڑ آیا اور جو کچھ انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے یہ سکھا شاہی کی ٹرم ایجاد ہوئی تھی. یہ سکھا شاہی ہے. رنجیت سنگھ کا سکھو تو اعلیٰ ترین کامیاب ایڈمنسٹریٹر، میرٹ پہ بات کر رہا ہوں میں. حسن صاحب، آج 20 ستمبر سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے میر مرتضیٰ علی بھٹو کی 29ویں برسی ہے. کیا کہیں گے؟ کہنا کیا ہے سوائے دکھ کے. میں دکھ اس لیے کہ میرا پرابلم ہے. میرا بہت اچھا تعلق رہا میر مرتضیٰ سے. میری پہلی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تھی. ہمارے ایک دوست ہیں ساق خاکوانی، وہ جہانگیر ترین کے بھی بہت دوست ہیں، بہت نفیس، بہت اعلیٰ آدمی. پہلی ملاقات ان کے گھر پہ ہوئی تھی. اور پھر ہمارے درمیان کوئی 1-2 چیزیں کامن ہوں گی کہ ایک اچھا ریلیشن شپ. ہر سال وہ بندہ کبھی نہیں بھولا ٹل ہز ڈیتھ. شہیدوں کا خاندان ہے، وہ بھی شہید ہی ہیں. کسی بھی کاز کے لیے لڑتا ہوا آدمی جس پہ وہ کنونسڈ ہو. ہر سال بھٹو کی برسی پہ وہ مجھے ایک کارڈ بھیجا کرتا تھا، جس کے رائٹ پہ بھٹو صاحب کی ایک بڑی خوبصورت تصویر ہوتی تھی، لیفٹ پہ اس کے سگنیچرز، اور ایک جملہ ہوتا تھا. ہینڈسم آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. لیکن بہرحال میری اس کی کچھ 1-2 چیزیں ہماری قدر مشترک تھیں. یاد آتا ہے اب بھی کبھی کبھی. جی اللہ اسے غریق رحمت کرے. سارا خاندان ہی. بھٹو صاحب خود کیا ہوا، وہ کہا کرتے تھے کہ بھٹو کی عمریں بہت کم ہوتی ہیں، ان کے معاملے میں تو ٹھیک ہی نکلا. خود گئے، بیٹی جمع سالی، بے نظیر بھٹو کا اس کو پتہ نہیں ایج بالکل، وہ کم از کم بوڑھی تو نہیں تھی. اسی طرح دونوں بھائی، مرتضیٰ بھی، شاہ نواز کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ اس کو مروایا گیا تھا، یہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا. بہرحال اللہ اس خاندان پہ اپنا کرم کرے، بس اور کیا کہا جا سکتا ہے. جی آمین.